بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. محترم حاضرین، پچھلے درس میں ہم نے جانا کہ شیاطین اپنے چیلوں کو شرک اور خرافات، گمراہی کی باتوں کے حق میں کچھ ایسے شبہات ڈالتے ہیں ان کے دل و دماغ میں جسے وہ دلیل سمجھتے ہیں. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس سے متعلق بڑی مفید باتیں بیان کرنے کے بعد کہا وَأَنَا أَذْكُرُ لَكَ أَشْيَاءَ مِمَّا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، کہ یہاں میں آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کروں گا جسے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں ذکر کیا. کس طور پر ذکر کیا؟ جواباً لِكَلَامٍ احتج بِهِ الْمُشْرِكُونَ فِي زَمَانِنَا عَلَيْنَا، مشرکین کے کلام کے جواب کے طور پر اللہ نے ذکر کیا. مشرکین کے کلام، مشرکین اپنے شرک کی تائید میں جو باتیں کہتے ہیں اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے کچھ باتیں جو بیان کی ہیں جواب دیا ہے. اور وہ مشرکین آج کے زمانے کے شرک کرنے والے بھی ہمارے زمانے میں اہل حق کے خلاف، توحید والوں کے خلاف اسے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. فنقول، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل باطل کا جواب دو طریقے سے ہوتا ہے جو قرآن نے بیان کیا. ایک ہے مجمل، دوسرا مفصل. ایک اجمالی جواب، اختصار کے ساتھ اجمالی طور سے کہ آپ وہ جواب اگر سیکھ لیں تو ہر باطل کو اجمالی طور سے رد کر سکتے ہیں. اور ایک تفصیلی کہ ہر بات جو دلیل دی جا رہی ہے اس پر گفتگو کر سکتے ہیں، اس کا جواب دے سکتے ہیں. یہ دو جملے کی شرح ڈھائی لائن میں شیخ زید نے کی کہ یہ شیخ رحمہ اللہ کے غزارت علم، ان کے علم کی گہرائی اور گہرائی پر دلالت کرتی ہے. یعنی اہل باطل جو مشرکین ہیں، مشرکین کے متبعین ہیں اور مشرکین کے مشابہ لوگ ہیں، ان کی مشابہت اختیار کرنے والے ہیں، ہر وہ شخص جو حق کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے سارے لوگوں کے تعلق سے شیخ رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ ان کا جواب مجمل اور مفصل، اجمالی اور تفصیلی جواب دیا جا سکتا ہے جو قرآن نے بیان کیا. شیخ محمد بن عبد الوہاب کی عبارت پڑھ رہا ہوں پہلے. کہتے ہیں کہ اما المجمل، رہا مجمل جواب، اجمالی جواب، بہت اچھی طریقے سے اسے ذہن میں رکھیں کہ شیخ کہتے ہیں فہو الامر العظیم، یہ بہت عظیم معاملہ ہے، بات ہے. والفائدۃ الکبیرہ لمن عقلہا، اور سمجھدار لوگوں کے لیے، جو سمجھتا ہے اس کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے. اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے جو سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب، کہ وہی اللہ ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری، کتاب نازل فرمائی. منہ آیات محکمات، اس کتاب میں، قرآن مجید میں کچھ آیتیں محکم ہیں. محکم یعنی واضح، بین، ایسی آیتیں جس کا معنی اور مفہوم آسانی سے کھلے طور سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی مراد کیا ہے، اس کا مفہوم اور مطلوب کیا ہے. ایسی آیتیں ہیں جو محکم ہیں، واضح آیتیں ہیں. ہن ام الکتاب، یہی اصل کتاب ہے. یہ جو آیتیں محکم ہیں یہ کتاب کی اصل اور بنیاد ہیں، ام الکتاب ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، کچھ دوسری آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، جن کی مراد اور مقصود بالکل واضح نہیں ہیں پورے طریقے سے. جیسے محکم آیتوں کا معنی اور مفہوم، مراد اور مقصود بالکل واضح ہے، وہ اس طریقے سے متشابہ نہیں ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جیسے اللہ رب العالمین کے آیات صفات ہیں محکم اور متشابہ کی تھوڑی سی دو جملے کی تشریح کر دوں کہ محکم وہ آیتیں جن کا معنی اور مراد بالکل واضح طور سے سمجھ میں آتا ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا. متشابہ مثال کے طور پہ غیبیات سے متعلق کچھ باتیں، اللہ رب العالمین کی صفات، اس کا عرش پر مستوی ہونا، اس کے دیگر اسماء و صفات، یہ ہمارے لیے ان کی کیفیت جو ہے متشابہ ہے. معنی، یہاں یہ بات دھیان رکھیے
کہ معنی کے تعلق سے ہم یہ نہیں کہتے کہ معنی متشابہ ہے. منکرین حدیث اور بعض گمراہ لوگ یہاں بھی لوگوں کو مغالطہ دیتے ہیں. جن باتوں کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا، قرآن کی تفسیر قرآن سے اپنی عقل سے کرنے کی بات کرتے ہیں، تو جو باتیں بعض ایسی آیتیں جن کا واضح معنی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹیوں کی آواز، چونٹیوں کی ملکہ کی آواز سنی، فتبسم ضاحکا، اور مسکرا کر ہنس پڑے. ہاں، یہ وہ جو سورہ سبا میں اللہ رب العالمین نے نقل کیا، تو اس کو اب آپ پوچھیں گے کہ بھائی یہ عقل میں آتی ہے کیا، تو کہیں گے کہ یہ متشابہ ہے. بعض معجزات کو، حروف مقطعات کو، آیات متشابہات کو جب اہل علم سلف اور اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ یہ متشابہ ہیں، یا اہل منکرین حدیث اس کے تعلق سے جب اپنی عقل دوڑاتے ہیں اور اس کا رد کرتے ہیں، تو وہ اسے محکم کی طرح بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جہاں واضح معنی موجود ہے اور اب ان کے اصول کے خلاف وہ جب تعویل ان کے مطابق جب وہ تعویل نہیں کر پاتے تو کہتے ہیں کہ یہ متشابہ ہے. سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی ملکہ کی آواز سنی، اس میں کون سا تشابہ ہے؟ واضح معنی ہے. ہاں، اب اللہ رب العالمین کی قدرت اور جو عام لوگوں کو چونٹی کی آواز سنائی نہیں دیتی، اس اعتبار سے یہ معاملہ عجیب و غریب ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک معجزانہ شان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختصاص اور کچھ معجزات عطا فرمائے تھے، یہ اس کا حصہ ہے. تو خیر، تو اللہ رب العالمین کی صفات اور اس سے متعلقہ بعض امور معنی واضح ہے، اس کی کیفیت متشابہ ہے. فرشتوں سے متعلق کچھ باتیں ہم کو بتائی گئی، بہت سی باتیں ہم کو نہیں معلوم ہیں، وہ ہمارے لیے متشابہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ کچھ آیتیں متشابہ ہیں جن کا معنی بالکل واضح صاف صاف عام طور سے سمجھ میں نہیں آتا. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے، کجی ہے. اب جو لوگ دلوں کی کجی اور گمراہی کے شکار ہیں، اللہ نے فرمایا فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ان آیتوں میں، قرآن کی وہ آیتیں جو متشابہ ہیں، ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنے کی چاہت میں. ان کا مقصود کیا ہے؟ فتنہ چاہنا. وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اس کی معنی کی جستجو میں. ہاں، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کی تعویل، اس کا معنی اور مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہاں اتنی ہی آیت نقل کی، آگے اللہ رب العالمین کا فرمانا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ، اور علم میں جو پختہ اور مضبوط لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، آمنا کل من عند ربنا، یہ ساری کی ساری آیتیں ہمارے پروردگار کی جانب سے ہیں. تو یہاں دو مفہوم کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی اس کی تعویل نہیں جانتا. تو اہل علم مفسرین نے کہا کہ اگر یہ معنی لیا جائے کہ ہر چیز کی پوری حقیقت کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، تو یہاں اللہ پر آیت میں وقف کرنا درست ہوگا. اور یہ معنی لیا جائے کہ اللہ قرآن کے معنی کی یا اس کے مفہوم کی تفسیر اور مراد یہ جاننا، تو اس میں بعض مضبوط علم والے لوگ بھی شامل ہوں گے. اور بہت سارے علم والے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے گہرے علم اور بصیرت کے عطیے سے فیروز مند ہیں، ان کو دیا گیا ہے، وہ قرآن کی ایسی بہت ساری چیزوں کی گہری باتوں کی تفسیر اور تشریح جانتے ہیں، تعویل جانتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا سینہ کھولا اس بنیاد پر. تو ایسی صورت میں جب یہ معنی کریں گے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، وہاں بھی وقف کیا جا سکتا ہے. خیر، تو یہاں اس آیت کو نقل کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شیخ محمد عبد الوہاب نے کہا کہ وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر یہ روایت بخاری مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا انہ قال اذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، جب تم دیکھو کہ ان لوگوں کو دیکھو جو لوگ قرآن کی متشابہ آیات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لگتے ہیں، تو فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے نام لیا ہے، جن کی اللہ نے نشاندہی کی ہے. اس آیت میں جو ابھی ہم نے پڑھی کہ اللہ نے ایسے ہی لوگوں کی نشاندہی کی ہے، فَحْذَرُوهُمْ، لہذا تم ان سے بچو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل کے لوگوں کو اللہ کے اور رسول کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، یا بہت سی باتوں کو وہ لائٹلی لیتے ہیں، ہلکے میں، گہرائی سے یا سنجیدگی سے نہیں لیتے. اگر اللہ اور رسول کی اس بات کو، یہ جو ابھی میں یہیں رک کے کہہ رہا ہوں شرح چھوڑ کر،
اس پر آج کا نوجوان یا بہت سارے عالم اسلام کے لوگ عمل کیے ہوتے تو کتنی بدعات اور خرافات ہیں جو فروغ پاتی ہی نہیں، پنپتی ہی نہیں۔ ہاں، یہ جو آج خرافات پھیلاتے ہیں، صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنے والے، انکار حدیث کرنے والے، یا نئی نئی بدعات و افکار کو مسلمانوں میں رائج کرنے والے، مختلف قسم کے فتنے پھیلانے والے، یہ فروغ پاتے ہی نہیں اگر اس پر مسلمان عمل کرتے کہ جو متشابہ کے پیچھے پڑ رہا ہے، واضح اللہ اور رسول کی باتوں کو چھوڑ کر ایسی باتوں کے پیچھے جس کا فائدہ بھی نہیں ہے، جس کے بارے میں فیصلہ کرنا بھی مشکل ہے، اہل علم جس میں چکراتے ہیں، ایسے معاملات میں پڑے بغیر جہاں کوئی پیش کرتا ہے اس سے اپنے آپ کو دور کر لے۔ ایسے بدعتیوں، ان کی بحثوں، ان کی تقریروں، ان کی کلپس کو نہ سنیں، ان کو لائک کرنا تو دور کی بات، ان کو سننا بھی نہ پسند کریں۔ سلف کا یہی منہج اور طریقہ تھا کہ اہل اہوا، اہل بدعت اگر ہوتے تو ان سے سننا سنانا بہت شدت کے ساتھ گریز کرتے، اپنے شاگردوں کو، عوام کو اس سے منع کرتے۔ امام مالک، امام احمد، امام ابن مدینی اور ائمہ کرام کی ایک لمبی فہرست آپ کو ملے گی جو اس طریقے سے منع کرتے ہیں کہ اہل اہوا کی مجلسوں میں نہ بیٹھو، ان سے بات نہ کرو، ان سے سنو مت۔ یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ بدعتی ہیں، اور یہ معلوم کرنے میں آج کل ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک آدمی یا ایک گروہ کے پاس بدعات و خرافات ہیں، شرکیات میں سے کچھ ہیں، یہ جاننا بہت آسان ہے، بہت آسان۔ اب چند امور میں جان سکتے کہ یہ بدعت کر رہا ہے، اور جب بدعت کر رہا ہے تو وہ اہل اہوا ہو گیا، اس سے دور ہو جائیے۔ جس کا منہج صحیح ہے، دنیا کے بہت سارے اہل بدعت بھی کہتے ہیں کہ اہل الحدیث وہ ہیں جن کے یہاں شرک اور بدعت نہیں پائی جاتی، تو اہل حدیث کے طریقے کو پکڑ لیجئے۔ سمپل بات کر رہا ہوں، کوئی تعصب اور عصبیت کی بنیاد والی بات نہیں، ایک کھلی کھلی حقیقت جس کو لوگ اندیکھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ چنانچہ یہ ابھی میں نے شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی عبارت پڑھی ہے، اس کا بھی مختصر سا شرح کر کے شیخ نے آگے اپنی کلام کو بڑھایا ہے۔ شیخ زید نے کہا کہ امت طریق المجمل، کہ رہا اجمالی طریقہ جو قرآن نے اہل شرک اور ان کے مشابہ لوگوں کے جواب میں اختیار کیا ہے، وہ کیا ہے؟ فَهُوَ آیات محکمات۔ اجمالی طریقہ آپ کو بچنے کا بدعتیوں سے، گمراہ لوگوں سے، کہ اللہ کی آیات محکمات ہیں، وہ کون سی ہے؟ یعنی واضحات المعانی بمجرد قراءتها تفہم معانیہا۔ یہ گویا محکمات کی انہوں نے تشریح کی کہ یہ وہ آیتیں ہیں جس کے معنی بالکل واضح ہیں، صرف قرأت کرنے سے ان کے معنی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ پڑھنے سے جو عربی جانتا ہے اس کا معنی اور مفہوم، اس کی مراد سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ آیات محکمات ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ پوری آیت جو اوپر شیخ محمد عبد الوہاب نے نقل کی تھی، شیخ نے بھی اسی کو نقل کر دیا، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اور پوری آیت تک میں نے ابھی آیت پڑھی، ترجمہ کیا، وہ ذہن نشین رہے۔ اب اس کے بعد شیخ محمد بن عبد الوہاب اس تمہید کے بعد جو ہے، جو اجمالی مجمل جواب کی تھوڑی سی وضاحت کی ہے، یہ دماغ میں اچھی طرح بٹھائیے۔ شیخ نے کہا مثال ذالک، اس کی مثال کیا ہے؟ اذا قال لک بعض المشرکین، اگر آپ سے کوئی مشرک یہ کہے، آپ سے کوئی مشرک یہ کہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو اللہ کے اولیاء پر، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ خوف مستقبل کا اندیشہ نہیں ہوتا، اور ماضی کی چیزوں پر غم نہیں کرتے وہ اللہ کے اولیاء۔ اب قرآن میں یہ ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اب اس آیت کو پیش کر کے ایک مشرک اس پر جو ہے بنیادیں کھڑی کرتا ہے۔ اب وہ مشرک کہتا ہے کہ دیکھو وَأَنَّ الشَّفَاعَةَ حَقٌّ، اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے بارے میں یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ شفاعت حق ہے۔ قرآن و حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اور کچھ شفاعتوں کا اس بات کیا گیا ہے، ہاں مشرکین والی شفاعت کے انکار کے ساتھ۔ وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَهُمْ جَاهٌ عِنْدَ اللَّهِ، وہ مشرک آپ سے، یہ دیکھیے ایک مشرک سے آپ کی بات ہو رہی ہے، شیخ محمد عبد الوہاب مثال دے رہے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کے اولیاء پر خوف اور حزن نہیں ہوتا۔ دوسرے وہ کہتا ہے کہ شفاعت حق ہے، ثابت ہے۔ تیسرے وہ کہتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا کیا کہنا، اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس ان کا بڑا جاہ مرتبہ ہے، ان کی شان و شوکت ہے، ان کا ایک مقام ہے، تقرب حاصل ہے۔ اور پھر اسی سلسلے میں ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کلام کا ذکر کرے
یستدل بہ علی باطلہ، اس پر ان چیزوں کے ذریعے سے وہ اپنے باطل پر استدلال کرتا ہے، ان باتوں کو بیان کر کے۔ مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کلام ذکر کرتا ہے شیخ نے یہاں اجمالاً کہا، کوئی کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، ایک رات میں آپ مکۃ المکرمہ بیت الحرام سے مسجد اقصیٰ لے جائے گئے، وہاں تشریف لے گئے، وہاں سے آپ ساتوں آسمان کی سیر کر کے آئے۔ اس درمیان جو تفصیلات ہیں ہم پڑھتے سنتے ہیں جانتے ہیں، واقعہ اسراء اور معراج کے درمیان کے اندر۔ تو اب کوئی یہ بیان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ ایک ہی رات میں اتنا لمبا سفر کر کے آ گئے، ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس جا کر واپس لوٹنا ناممکن تھا، ہاں تو ساتوں آسمان کی سیر کر کے آنا یہ تو اور زیادہ کٹھن اور ناممکن بات ہے۔ اب آپ نے ایسا کیا، ہاں آپ کی ایسی شان، آپ نے اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ہاں اور پھر آپ کو سید المرسلین کہا گیا، خاتم النبیین کی حیثیت حاصل ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین یوم القیامہ ہے، آپ ایسے ہیں، آپ کو اللہ نے الکوثر دیا وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپ کے جو فضائل ثابت ہیں اس کو پیش کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ استدلال کرتا ہے کہ جب ایسی شان ہے تو پھر آپ ہمارا وسیلہ کیوں نہیں لگا سکتے؟ آپ کو ہم اگر پکارتے ہیں تو وہ پکار کو کیوں نہیں سنیں گے؟ آپ بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہہ دیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹ جائے گی۔ آپ ایک رات میں معراج اور اسراء کا سفر کرنے والے، آپ رحمت للعالمین، شفیع المذنبین یوم القیامہ، آپ کی یہ شان یہ شان یہ شان، تو انسان کیسے؟ ہاں اور پھر آپ کو ہم اگر پکارتے ہیں تو یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے ہیں، غلط کیسے؟ ہاں ایسی اور بھی باتیں کہتے ہیں کہ ایک ملک الموت ایک فرشتہ ہے۔ اب دنیا میں ایک وقت میں کتنے لوگ مرتے ہیں، کتنے وہ ملک الموت جو ہے وہ کتنے فرشتوں کی جان بیک وقت نکال سکتا ہے، نکالتا ہے۔ ہاں اب فرشتے کا مقام اونچا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اونچا ہے؟ ظاہر سی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اونچا ہے، تو جس کا مقام اونچا ہے آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہو ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہو سکتا، اور یہ فرشتہ ہر جگہ جا سکتا ہے۔ چاند کی کیا حیثیت ہے، سورج کی کیا حیثیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ یہ اہل باطل متشابہ باتوں کو غلط طریقے سے پیش کر کے اپنے باطل کی تائید کرنے کی میں مثالیں دے رہا ہوں۔ شیخ محمد رضوان نے اجمالی کہی، میں تھوڑا سا اپنے ماحول کی 1-2 مثالیں جوڑ رہا ہوں کہ چاند، سورج، ایک چاند ہے، کہاں کہاں دکھائی دے رہا ہے؟ ابھی چاند نکلا ہوا ہے، کتنے شہروں میں نظر آ رہا ہے، کتنے ملکوں میں نظر آ رہا ہے بیک وقت۔ ایسے ہی سورج کا معاملہ، اب چاند اور سورج کا درجہ اونچا ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ظاہر سی بات ہے چاند اور سورج سے تو عام مسلمان بھی، مومن بندہ بھی اشرف ہے، شرف والا ہے۔ تو اب چاند اگر نظر آتا ہے ہر جگہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہوئے تو کون سے دماغ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ میں نے جو بات کہی ہے نا اسی میں تھوڑا سا ایک جواب کا ایک حصہ بھی آ گیا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر چاند سے افضل قرار دے کے آپ یہ استدلال کر رہے ہیں کہ چاند ہر جگہ جب کئی جگہ دکھائی دے رہا ہے تو نبی ہر جگہ کئی جگہ ہو سکتے ہیں، تو چاند سے افضل تو ہم اور آپ بھی ہوئے نا اگر ایمان والے ہیں تو، اور ہیں الحمدللہ۔ تو جتنے مومنین ہیں چاند سے افضل ہے نا، تو اب یہی دلیل آپ ہر مومن پر فٹ کرو گے کہ جب چاند سے زیادہ فضیلت والا ہر مسلمان ہے تو چاند کئی جگہ نظر آ رہا ہے تو مومن کو بھی ہر جگہ ہونا چاہیے، ہر جگہ حاضر رہنا چاہیے۔ یہ آپ کوئی مانتا ہے یا آپ کا معیار یہی ہے کہ جب مومن کا درجہ اونچا ہے تو پہاڑ کیوں بڑا ہے؟ ایک مومن بندے کو پہاڑ سے بڑا ہونا چاہیے، پہاڑ کا زیادہ درجہ اونچا ہے کہ مسلمان کا درجہ اونچا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کا درجہ جب اونچا ہے اس کا مطلب مسلمان ہمالیہ سے بڑا ہے، آسمان سے بڑا ہے، کیونکہ وہ بھی مخلوق ہے، ہم بھی مخلوق ہے۔ مخلوق ہونے میں اگر ایمان والا ہے تو تمام مخلوقات سے زیادہ فضیلت ہے۔ لیکن یہ تفصیل چھوڑ کے وہ یہ بیان کرتے ہیں نبی کی یہ شان ہے بزرگوں کی۔ میں جو اکثر کہا کرتا ہوں، اکثر ایک جملہ استعمال کرتا ہوں جو لیث بن سعد اور امام شافعی کا ملا جلا جملہ ہے، ہاں وہ کیا کہ اگر تم کسی انسان کے بارے میں سنو کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی پہ چل رہا ہے، لیث بن سعد یہاں تک بولے، امام شافعی نے اس میں اضافہ کیا کہ وہ آگ میں بیٹھا ہوا ہے، اور میں اس میں ایک ہمارے ماحول کے حساب سے ایک جملے کا اضافہ کرتا ہوں کہ وہ کرامت کھیلے۔ کوئی کرامت کھیل نہیں سکتا،
یہ میں جملہ طنز کے طور پہ اس لیے کہتا ہوں کہ ہندوستان پاکستان میں بزرگوں کی عقیدت اور شرک کا راستہ کھولنے کے لیے جب لوگ اپنے بزرگوں کے واقعات سناتے ہیں تو ایسا تاثر دیتے ہیں کہ ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے اولیاء کو ایسی قوت و طاقت حاصل ہے کہ جب جو چاہیں کرامت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. وہ غصے میں آ گئے, وہ طیش میں آ گئے, ان کی خواہش ہو گئی تو وہ کچھ بھی الٹ پلٹ کر سکتے ہیں, خرق عادت کام کر سکتے ہیں, پہاڑ اٹھا کے پھینک سکتے ہیں, غصے میں کسی کو دیکھ لیا تو وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا, کچھ بھی ہو جائے گا. یہ تاثر دیتے ہیں. یہ اسلام کا, قرآن و حدیث کا عقیدہ ہرگز نہیں ہے. اس کی اصلاح کر لیجئے. ہاں, اگر آپ اور ہم قرآن و حدیث کے روشنی میں معجزات اور کرامات کو مانتے بھی ہیں تو اس کے ساتھ یہ عقیدہ جڑا ہوا ہے قرآن و حدیث کے واضح دلائل کے ساتھ کہ معجزہ پیش کرنا کسی نبی کے اپنے اختیار میں نہیں ہے, اس کی طاقت میں نہیں ہے, اس کے اختیار میں نہیں ہے. یہ اللہ کا اختیار ہے, اللہ کی طاقت ہے. ایسے ہی کوئی کرامت کسی پیر, ولی, فقیر یا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے اور اس کی مشیت سے جڑا ہوا بھی نہیں ہے کہ وہ طیش میں آیا تو کچھ بھی کر دے وے. اللہ نہ چاہے تو ایک آدمی ایک چوٹی کو نہیں مار سکتا. سن رہے ہیں؟ عام آدمی چھوڑیے, اللہ کا کوئی ولی ہو, پیر ہو, فرشتہ ہو, اللہ نہ چاہے, عقیدہ درست کیجیے اپنا, ایک چوٹی کو نہیں مار سکتا کوئی, ایک پتا نہیں ہلا سکتا کوئی اگر اللہ نہ چاہے. یہ عقیدہ بنائیے دماغ میں. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن حدیث کی بیشتر دلیل ہے. تھوڑی سی بات پھیل رہی ہے. ہاں, آگے شیخ محمد عبد الوہاب کا جواب اور پھر تفصیلی جواب میں کچھ باتیں آئے گی انشاءاللہ. یہ آپ اس کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے نبی کو یا اپنے بزرگوں کو یا اولیاء کی کچھ فضیلتوں کو پیش کر کے اپنے باطل پر ایک مشرک آپ کے سامنے استدلال کر رہا ہے کہ دیکھو جب اتنی فضیلت ہے, اللہ کے اولیاء پر غم اور اندو نہیں ہوتا تو وہ ایسا کیوں نہیں کر سکتے, وہ سفارشی کیوں نہیں بن سکتے, شفاعت حق ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فضیلت ہے تو وہ یہ کیوں نہیں کر سکتے, حاضر ناظر کیوں نہیں رہ سکتے, بشر کیسے ہو سکتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. اگر اس قسم کا استدلال کوئی کر رہا ہے تو شیخ محمد عبد الوہاب نے کہا فجاوبہ بقولک, تو اس کا مقابلہ کرتے ہوئے, اس کو جواب دیتے ہوئے یہ بات کہو تم کہ ان اللہ ذکر فی کتابہ ان الذین فی قلوبہم زیغ یترکون المحکم, کہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ صاف صاف بیان کیا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے, ٹیڑھ پن ہے, گمراہی ہے, جن لوگوں کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھ پن ہے وہ اللہ کی محکم واضح آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں, وَيَتَّبِعُونَ الْمُتَشَابِهِ, اور متشابہ کے پیچھے لگ جاتے ہیں. وَمَا ذَكَرْتُهُ لَكَ مِنْ أَنَّ اللَّهَ, اور میں جو تم سے بیان کر رہا ہوں, یعنی آپ یہ جواب دے رہے ہیں مشرک کو کہ میں جو تم سے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین ذکر ان المشرکین, اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ مشرکین اللہ کی ربوبیت کو مانتے تھے. کفار مکہ مانتے تھے نا, پیدا کرنے والا کون ہے تو مشرکین بولتے تھے اللہ, موت کون دیتا ہے اللہ, آسمان زمین کس نے پیدا کیا, نظام کون چلاتا ہے, وہ کہتے تھے اللہ, مردے کو زندہ کون کر سکتا ہے, وہ کہتے تھے اللہ. تو وہ مشرکین اللہ کی ربوبیت کو مانتے تھے, یہ اللہ نے قرآن میں بتایا واضح. ہاں, وَأَنَّ كُفْرَهُمْ بِتَعَلُّقِهِمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ مَعَ قَوْلِهِمْ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, اور وہ ربوبیت کو مانتے تھے لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کا کفر یہ تھا کہ وہ فرشتوں سے, انبیاء سے, اولیاء سے اپنا تعلق جوڑتے تھے یہ کہتے ہوئے کہ یہ لوگ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے. کلیئر ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے, سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشرکین مکہ رب مانتے تھے کہ کائنات کا نظام چلانے والا, پیدا کرنے والا اللہ ہے. پھر سے بات کو دوسرے الفاظ میں دوہرا رہا ہوں کہ اس کائنات کی ربوبیت اور ربوبیت کے سارے تصرفات اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. میں نے تم سے بیان کیا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ مشرکین اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے, زندگی دینے والا, موت دینے والا, نظام چلانے والا اللہ ہے, نفع نقصان کا مالک اللہ ہے, یہ وہ کہتے تھے. شرک کہاں کرتے تھے, گمراہی کیا تھی؟ اللہ نے خود قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ ان کا شرک یہ تھا کہ وہ فرشتوں کو پکارتے تھے یا ان کی عبادت کرتے تھے, بزرگوں اور انبیاء کو یا اولیاء کو, لات و منات کو, اپنے بزرگوں کو, ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر جو قوم نوح کے نیک لوگ تھے ان کو پکارتے تھے, ان سے تعلق جوڑتے تھے بندگی کا. تو کس لیے, کیا دعویٰ کر کے؟ مع قولہم, اپنے اس قول کے ساتھ کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, کہ یہ جو بزرگان ہیں, یہ اولیاء اور صالحین ہیں, اللہ کے پاس ہمارے
ہمارے سفارشی ہوں گے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. ہاں اب آپ اس سے کہہ رہے ہیں ھذا امر محکم بین، آپ جواب دے رہے ہیں مشرک کو. شیخ محمد عبد الوہاب بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہ جو اللہ نے بیان کیا یہ بالکل محکم بین واضح بات ہے، اس میں کوئی ہیج پیش الجھاؤ نہیں ہے، بالکل واضح قرآن کی محکم آیتیں ہیں. ہاں لا یقدر احد ان یغیر معناہ، کوئی بھی انسان اس کے معنی کو نہیں بدل سکتا، قرآن کی ان باتوں کو اس کے معنی کو بدل نہیں سکتا. وما ذکرت لی، یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں نے بیان کیا. اب جو تم کہہ رہے ہو اے مشرک، مومن بندے کو امام محمد عبد الوہاب بتا رہے ہیں کہ اب مشرک سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو تم بیان کر رہے ہو اے مشرک من القرآن، قرآن کی آیتیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تم نے اس سے استدلال کیا. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بیان کر رہے ہو کہ شفاعت حق ہے اور نبی کا یہ مقام ہے. تو یہ جو تم بیان کر رہے ہو لا اعرف معنی ہو، اس سے تم یہ بتانے کی جو کوشش کر رہے ہو کہ ان کو بھی اللہ کے پاس کچھ حیثیت حاصل ہے، وہ بھی اولاد دلا سکتے ہیں، بارش برسوا سکتے ہیں، یا فلاں اور فلاں مشکل کشائی میں کام آ سکتے ہیں، یہ کام کروا سکتے ہیں، حاضر ناظر ہو سکتے ہیں، یہ معنی اس قسم کے معنی جو تم بیان کر رہے ہو لا اعرف معنی ہو، میں اس کا یہ معنی نہیں جانتا، اس میں یہ بات بیان ہی نہیں کی گئی ہے جو تم کھینچ تان کے بیان کر رہے ہو، میں نہیں جانتا. ولیکن اقطع، لیکن میں یہ قطعی طور سے کہتا ہوں کہ ان کلام اللہ لا یتناقض، کہ اللہ کا کلام متناقض، آپس میں ٹکرانے والا نہیں ہے کہ ایک بات دوسری بات کے خلاف ہو، یہ بات اس بات کو رد کرتی ہو، ایسی نہیں ہے اللہ کا کلام. اب اللہ نے کہا کہ مشرکین جو ہے اللہ کو رب مانتے تھے اور اپنے بزرگوں کو معبودان باطلہ کو کیا کہہ کے پکارتے تھے کہ یہ جو ہے اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے. یہ قرآن اس کو شرک کہہ رہا ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے اولیاء پر کوئی خوف نہیں ہے، قرآن حدیث میں ہے کہ شفاعت حق ہے، تو اب اس شفاعت حق ہے، ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہے، اس کا معنی یہ بیان کر رہے ہو کہ ان کو پکار سکتے ہو، ان کے قبروں کا طواف کر سکتے ہو، ان کے نام کی نظر و نیاز کر سکتے ہو، ان کے لیے وہ سارے کام کر سکتے ہو جو اللہ کے لیے خاص ہے. یہ معنی تو ان آیتوں میں نہیں ہے. اب اگر ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے مشرکین کے بارے میں کہ یہ شرک ہے، اور وہی عمل آپ یہاں ثابت کر رہے ہو کہ یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے، تو قرآن میں تو ٹکراؤ ہو جائے گا. اللہ کا کلام یہ کلام اس کلام کو رد کر رہا ہے، یہ کلام اس کلام کو رد کرنے والا ہوگا. میرا یقین ہے کہ اللہ کا کلام ایک دوسرے سے ٹکراتا نہیں ہے. ہاں کہہ رہے ہیں وَأَنَّ كَلَامَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يُخَالِفُ كَلَامَ اللَّهِ، اور یہ بھی میرا یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور کلام جو ہے اللہ کے فرمان اور کلام سے کے مخالف نہیں ہو سکتا، نہیں ہوتا. رسول وہی جو بات کہتے ہیں وہ قرآن کے موافق ہوتا ہے. وَهَذَا جَوَابٌ جَيِّدٌ سدید. شیخ محمد بن عبد الوہاب کہہ رہے ہیں کہ یہ جواب بہت ہی عمدہ اور درست اور معقول جواب ہے. ہاں لیکن وَلَٰكِن لَا يَفْهَمُهُ إِلَّا مَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ تَعَالَى، لیکن اس جواب کو وہی سمجھے گا جس کو اللہ رب العالمین کی توفیق حاصل ہو. سب کی سمجھ میں آتا نہیں ہے، بھیجے میں گھستا نہیں ہے صحیح کلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی دعوت و تبلیغ دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ کی بات کو بھی ابو لہب نے، ابو جہل نے اور بہت سارے لوگوں نے نہیں مانا. ہاں اللہ کی توفیق نہیں تھی. تو ایسے یہ جواب بھی انتہائی پیارا، مضبوط، بہترین، کھلا ہوا ہے، عمدہ ترین جواب ہے. لیکن سمجھتا وہی ہے جس کو اللہ توفیق دے. لیکن شیخ محمد الوہاب ہم سے آپ سے کہہ رہے ہیں فلا تستہین بہی، اس جواب کو معمولی مت سمجھو، اس کو چھوٹے جواب مت سمجھنا. یہ جو اجمالی جواب دیا نا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے مشرکین کا شرک یہ تھا اپنے اولیاء بزرگوں کو کا وسیلہ لگانا، اور تم قرآن حدیث میں اولیاء اور بزرگوں کے مقام اور مرتبے کو ذکر کر کے ان کے وسیلے کو ثابت کر رہے ہو. تو قرآن ایک طرف وسیلے بازوں کو مشرک کہہ رہا ہے، ہاں اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان شفاعت والا اور وسیلے والا مان کر جو ان کی عبادت کرتے ہیں اس کو شرک کہہ رہا ہے. اور تم قرآن کی ہی آیتیں جو اللہ کے اولیاء کی فضیلت بیان کرنے والی ہیں ان کے ذریعے سے یہ ثابت کر رہے ہو کہ ان کا وسیلہ لگایا جا سکتا ہے، ان کو پکارا جا سکتا ہے، ان کے نظر و نیاز کی جا سکتی ہے، ان کے نام کے معاملات کیے جا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. تو یہ اگر ایسا معنی ہوتا تو قرآن آپس میں ٹکراتا. قرآن ٹکراتا نہیں ہے، مطلب آپ غلط کہہ رہے ہو. شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ اجمالی جواب انتہائی بہترین
اور زبردست ہے، لیکن وہی سمجھے گا جس کو اللہ توفیق دے۔ چنانچہ اس کو آپ جو ہے ہلکا مت سمجھیں، معمولی جواب نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، کہ یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں، اور اسے سوائے بڑے نصیبے والوں کے کوئی نہیں پا سکتا، یعنی جو بہت خوش قسمت ہے نا، بڑی قسمت والا ہے، اسی کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہے، یہ بات آتی ہے۔ یہ شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کا جملہ ہوا۔ ان کی عبارت تھی۔ شیخ زید آگے فرماتے ہیں کہ ھذا تجد من یعدل عن السنہ الی البدعہ، آپ ایسے ہی پائیں گے کہ جو آدمی سنت کو چھوڑ کر بدعت کی طرف گھوم جاتا ہے، عدول کرتا ہے، میں گھومنے کا ترجمہ کر رہا ہوں، ہاں، سنت کو چھوڑ کر بدعت کی طرف پھر جاتا ہے، ہاں، فإنہ متشبث بآیات فی القرآن فیہا اشتباہ، ایسا شخص جو ہے وہ قرآن کی ایسی آیتوں سے چمٹا رہتا ہے جس میں اشتباہ ہے، کھلے کھلے معنی جو وہ بیان کرنا چاہتا ہے وہ اس میں موجود نہیں ہے، ہاں، متشابہ مفہوم کو کھینچ تان کے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، وَمَعَانِيهَا غَيْرُ وَاضِحَةٍ لِكُلِّ أَحَدٍ، اور ایسی آیتوں کو سے وہ چمٹتا ہے، جوڑتا ہے اپنے آپ کو جس کے معنی اور مطلب ہر ایک کے لیے واضح نہیں ہوتے، ہاں، ما یعرف معانیہا، اس کے معنی اور مطلب کو صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو علم میں راسخ مضبوط ہوتے ہیں۔ فَإِنَّمَا يَأْتِي صاحب ہوا، چنانچہ جب کوئی صاحب ہوا یعنی خواہش پرست بدعتی، کوئی صاحب ہوا آئے، ہاں، اور وہ کہے، آپ کے پاس ایسے سوالات لے کے آئیں گے اور آتے رہتے ہیں، اور ہمارے نوجوان اس کے پیچھے سر کھپاتے رہتے ہیں، وہ یہ اعتراض کر رہے ہیں، وہ مرزا انجینئر نے یہ کہا ہے تو ہمارا نوجوان یہ اس کو دہرا رہا ہے، اس سے بڑا متاثر ہے، اب وہ متاثر ہوتے ہیں، ہمارے جواب دیتے ہیں، سارے کام چھوڑ کے اسی میں لگے ہیں، اور جن سوالوں اور جن بحثوں پہ گفتگو کر رہے ہیں اس سے ہمارے ایمان کا گھٹنے بڑھنے یا کوئی لینا دینا تعمیری اور تربیتی کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ایمان گھٹ سکتا ہے اس سے، صحابہ علماء کی عزت دل میں گھٹ جاتی ہے، ہاں، علماء کے تعلق سے بدگمانیاں، اور وہی مقصود ہے ان کا، وہی مقصود ہے جو اس قسم کے لوگ لانچ کیے گئے ہیں مسلمانوں کے بیچ میں، کہ نوجوانوں کو ایسے مسائل سے میں الجھائیں کہ وہ تعمیری کام نہ کریں، وہ ایسے کام نہ کریں جس سے قوم کو، ملت کو، امت کو، گھر کو، خود ان کو طاقت ملے، ان کا ایمان مضبوط ہو، وہ دین کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام کر سکیں، ایسے نہ رہ جائیں، اس لیے ایسے کاموں میں الجھایا جائے۔ چنانچہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ اہل بدعت کو آپ ایسے ہی پائیں گے، یہاں استدلال کی بات ہے کہ جو لوگ سنت چھوڑ کر بدعت اور حق کو چھوڑ کر باطل اور خرافات کو اختیار کرتے ہیں تو ان کی روش اور ان کا رویہ یہی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ قرآن کی واضح باتوں کو، قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہم کو دی گئی ہے، خطاب کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ کر قابلیت کہاں بتاتے ہیں؟ ان آیتوں میں جن کے معنی واضح نہیں ہیں، ہاں، چنانچہ ایک صاحب ہوا آتا ہے اور کہتا ہے قال اللہ کذا، اللہ نے ایسا کہا ہے، وقال کذا، اور ایسا کہا ہے، ولماذا امر بکذا، اور ایسا حکم کیوں دیا، لماذا لم یأمر، ایسا حکم کیوں نہیں دیا، ولماذا خلق ابلیس، ابلیس کو کیوں پیدا کیا، جب ابلیس شر ہے، فساد والا ہے، بہکانے والا ہے، تو اس کو پیدا ہی کیوں کیا، ایسا کیوں اور ویسا کیوں؟ یہ کنتو پرنتو اس طرح کے جواب سوالات اٹھاتا ہے، ولماذا اور ایسا کیوں، یہ صاحب ہوا اسی قسم کی باتیں کرتا ہے۔ ہذہ کلھا شبہ شیطانیہ، شیخ کہہ رہے ہیں، شیخ محمد الوہاب کی عبارت کی تشریح کرتے ہوئے کہ یہ سارے کے سارے شیطانی شبہات ہیں جسے شیاطین الانس والجن جو ہے اپنے آپس میں ایک دوسرے جیسے لوگوں سے لیتے ہیں، حاصل کرتے ہیں۔ یتلقا شیاطین الانس سے ان شیاطین الجن، شیاطین الانس یعنی انسانوں کے شیاطین اپنے استاد جو جنوں میں سے جو شیاطین ہیں ان سے اخذ کرتے ہیں، جیسا کہ پیچھے کے دروس میں گزرا، اللہ نے کہا کہ یہ شیاطین جنوں اور انسانوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو ان کے دلوں میں وحی کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں چکنی چپڑی باتوں کو، تو یہ شیاطین الانس ایسی باتوں کو شیاطین الجن سے لیتے ہیں یا اپنے ہی جیسے انسانوں سے لیتے ہیں، بھٹکے ہوئے انسان، کوئی مرزا ہے، کوئی دوسرا ہے، ہاں، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، طنز و تاریض نہیں، کسی کو برا نہ لگے۔ آج کل ہمارے یہاں کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ مہذب بننے کی آداب کی بات کرتے ہیں، آداب کے خلاف ہم نہیں ہیں، لیکن جو صحابہ کرام کا نام لے کر ان کی شان میں گستاخیاں کرے، ان کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کرے، ان کو نشانہ بنائے، ام المومنین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
صحابہ کی جو عزتوں کو پامال کرے اور پھر ان کے تناظر میں بین السطور کہیے یا اقتضائی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی طعن و تشنیع کرے کہ سارے صحابہ، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کسی صحابی کو گالی مت دو، یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے صحابہ کے لیے نہیں ہے یہ عظمت. تو جو صحابہ کرام کی ناموس اور ان کے مقام کو اور ان کو لحاظ نہ کرے اور ان کو نشانہ بنا کر پورے دین کو جو ہے نشانہ بنائے، پوری امت کو نشانہ بنائے، ان کا نام نہ لیا جائے. ان کا نام نہ لینا آج کے زمانے میں میں مانتا ہوں گناہ ہے. دعات اور مبلغین کو اس معاملے میں عرب علماء کو دیکھیے، ایسے جو گمراہ کن لوگ ہیں جو مشہور نہیں ہیں ان کو مت دیجیے، لیکن جو مشہور ہیں اور جو گمراہ کن ہیں ان کا نام لے کر بیان کرتے ہیں، رد کرتے ہیں تاکہ عوام آگاہ رہیں، ان سے دور رہیں. یہ اہل ہوا ہیں، ان کی باتوں کو سنا نہ جائے. لیکن ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگوں کو بات سمجھ ہی میں نہیں آتی. ہاں، سب لوگ علماء سے اور دوسروں سے زیادہ چالاک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. ہاں، کہ وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ عوام کے لیے، ہم خاص ہیں. ہر شخص اپنے آپ کو خاص سمجھتا ہے، کوئی عام ہے ہی نہیں. تو خیر، اسے شیاطین الجن سے یا اپنے ہی جیسے انسانوں سے لیتے ہیں. لیکن اور اما من طلب الہدایت صادقا، لیکن جو سچے دل سے ہدایت کا طالب ہوتا ہے فإنہ یؤمن ایمانا تاما، تو وہ پورا یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب من فاتحتہ الی خاتمتہ، فاتحہ سے لے کر شروعات سے لے کر خاتمے تک، اس میں ایسی کوئی بھی آیات نہیں پائی جاتی، کچھ آیات بھی ایسی نہیں پائی جاتی جو دوسری آیتوں کے معنی کو باطل قرار دیں. یعنی کچھ آیتیں قرآن میں ایسی ہوں جو دوسری کچھ آیتوں کو رد کرتی ہوں، ایسی کچھ بھی نہیں ہے. الا ما کان من قبیل الناسخ والمنسوخ، ہاں سوائے ان کے جو ناسخ و منسوخ کی قبیل سے ہو. ایک حکم پہلے تھا، بعد میں اسے منسوخ کر دیا گیا، تو اس میں بھی پورا بطلان نہیں ہوتا، اس کی اپنی تشریح ہے. ناسخ و منسوخ کی اپنی حیثیت ہے، اس کی حکمتیں ہیں، اور اس میں اللہ رب العالمین کا انعام ہے. کما لا توجد، اسی طریقے سے ایسی آیتیں بھی نہیں پائی جاتی جو کچھ دوسری آیتوں کا انکار کرے، اس کو جھٹلائیں کہ پہلے یہ بات کہی گئی تھی، اب یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے. قرآن میں آپ ایسا نہیں پائیں گے. اللہ رب العالمین کے کلام میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ علیم و خبیر ہے. ہاں، کہ ایسا نہیں ہو سکتا انسانوں کی طرح کہ ایک چیز اس کو معلوم تھی، بعد میں معلوم نہیں ہوئی تو رجوع کر لیا. نہیں، اللہ کی کلام میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ پہلے کچھ کہا گیا ہو اور بعد میں اس کو رد کر کے جھٹلا کے دوسری بات کہی گئی ہو. ولیکن الآیات امین ہو تصدق الآیات، لیکن اللہ کی قرآن کلام ایسا ہے کہ اس کی بعض آیتیں بعض دوسری آیتوں کی تصدیق کرتی ہیں، اس کی شہادت دیتی ہے، اس کو تقویت دیتی ہیں اور اس پر مزید دلیل پیش کرتی ہیں. ایک آیت میں اگر اجمال ہے، اختصار ہے، تو دوسری اس کی تفصیل بیان کرتی ہے. ہاں، ایک آیت میں اگر عموم ہے، دوسرا اس کی تخصیص اور تقیید بیان کرتی ہے. ایسے ہی مختلف قسم کے فائدے حاصل ہوتے ہیں. خود اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ رب العالمین نے بہترین کلام نازل کیا. ہاں، نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی ہے. متشابہا یعنی قرآن کی آیتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، ایک دوسرے کے معنی اور مفہوم کو واضح کرتی ہیں. ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کئی مقامات پر کئی پیرائے میں بیان کیا گیا، تو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں. ہاں، تقشعر مثانیہ، یہ بار بار دہرائی جاتی ہیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس سے ان لوگوں کے جو اپنے پروردگار کی خشیت اور ڈر دل میں رکھتے ہیں، اس کی ہیبت رکھتے ہیں، ان اللہ کا ڈر رکھنے والے لوگ قرآن کی ان آیتوں سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تقشعر منہ، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تھرتھرا جاتے ہیں. ہاں، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں. یہ قرآن کی فضیلت بیان کی اللہ رب العالمین نے، اور اس کو احسن الحدیث کہا. ہاں، اب یہاں شیخ زید کہتے ہیں اس آیت کے بعد کہ معنی متشابہ، اس میں جو کہا نا کہ قرآن متشابہ ہے، یعنی یشبہ بعضہ بعضا فی التصدیق، کہ بعض کے مشابہ ہے. کیسے؟ تصدیق میں، کہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں. والجودہ، اور عمدگی میں، معنی اور مطلب میں، عمدگی میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں. والکمال، اور اپنے کمال کے اندر کہ سب سے بہترین کلام، فصاحت، بلاغت، اور اس کے اندر جو بھی خوبیاں ہیں، ان خوبیوں میں، کمالات میں اللہ کا کلام ایک دوسرے کے مشابہ ہیں. والدعوت الی الحق بحذافیرہ، اور ہر حق کی طرف دعوت دینے میں،
بے حذافی رہی یعنی تمام گوشوں کو سمیٹ کر، حق جتنا بھی ہے ان کے گوشوں کو سمیٹ کر دعوت دینے میں قرآن ایک دوسرے کے جیسا ہے، ملتا جلتا ہے۔ اسی طریقے سے باطل جتنے بھی ہیں ان باطل کے ہر شکل سے ڈرانے اور اس سے دور رکھنے کی تعلیم دینے میں قرآن ملتا جلتا ہے۔ چنانچہ اہل سنت کی علامت یہ ہے، اہل سنت اور اہل حق کی علامت پہچان یہ ہے کہ قرآن میں جو محکم اور واضح آیتیں ہیں جس کے معنی کو انہوں نے سمجھا ہے اس کو اچھی طریقے سے قبول کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور قرآن میں جو متشابہ ہیں اور اس کے معنی کو انہوں نے نہیں سمجھا ہے بلکہ ان پر بعض آیتیں بل اشکل علیہ معنی بعض آیات فی القرآن الکریم، بلکہ قرآن کریم کی بعض آیتوں کے معنی کو سمجھنے میں اگر انہیں اشکال اور مشکل پیش آ رہی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ جس کے معنی کو وہ نہیں سمجھ رہے ہیں تو کہتے ہیں یقولون آمنا بہ، تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ جو آیت کا اگلا حصہ ہے جو ہم نے شروع میں آیت پڑھی اس کا اگلا حصہ یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے پروردگار کی جانب سے ہے۔ اے کل من المحکم والمتشابہ، شیخ نے کہا یعنی محکم جو آیتیں ہیں، متشابہ جو آیتیں ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی نازل فرمائی ہے۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ ہر علم والے پر فوقیت رکھنے والا دوسرا علم والا ہے، یعنی ہر انسان سے بڑا ایک علم والا دوسرا انسان ہے۔ ایک معنی یہ لوگوں نے کیا، ایک معنی یہ کیا کہ جتنے بھی علم والے ہیں سارے علم والوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی علیم و خبیر ذات ہے جو تمام چیزوں کا کامل علم رکھتا ہے۔ تو یہ شیخ نے کہا کہ اس طریقے سے اہل ایمان اہل سنت کا منہج یہ ہوتا ہے کہ محکمات کو ہم نے مانا۔ اب محکم کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محکم کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ محکم آیت کا معنی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرح اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید میں نے غلط جملہ کہہ دیا، کہ اللہ تبارک و تعالی علام الغیوب ہے، عالم الغیب و شہادہ ہے، اللہ کے رسول اور کوئی بھی انسان اور کوئی بھی مخلوق ایسا نہیں ہے۔ یہ محکم آیتیں کہہ رہی ہیں۔ اب آدمی ڈھونڈتا ہے، ارے دیکھیے فلاں حدیث میں دیکھیے حضرت ابو ہریرہ سے اللہ کے رسول نے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ نے شکایت کی کہ میں حدیثیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، تو آپ نے کہا دامن پھیلاؤ، اور پھر اپنے لپ لیا، دعا کی اور ان کے دامن میں ڈال دیا۔ تو اب کہتے دیکھو، ہاں وہابی کہتا ہے، وہابی اتنے مہذب انداز میں نہیں کہتے، وہابڑا کہتا ہے کہ اللہ کے رسول غیب نہیں جانتے، اور اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ غیب جانتے ہی نہیں، غیب بانٹتے بھی ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ اس طرح کا کھینچتا، یہ متشابہ کے ذریعے سے کھینچ تان کر کے محکم معنی اور مطالب کا رد کرتے ہیں قرآن کا۔ قرآن حدیث میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ میری باتیں اگر اہل بدعت یا اس قسم کا استدلال کرنے والے یا ایسے علماء سے متاثر ہونے والوں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے تو بہت غور سے سوچیں کہ قرآن کی محکم آیتیں کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ اسراء اور معراج کے وقت اللہ کے رسول کا ذکر اللہ نے کیسے کیا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ دیکھیے اتنے عظیم مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا ذکر عبد سے کیا، بندے سے، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ سفر ہو رہا ہے تو آپ بندگی کے دائرے سے نکل کر معبود کے دائرے میں اللہ کی خصوصیت میں چلے گئے۔ نہیں، آپ فضیلت کے باوجود اللہ کے عبد ہیں، عبد کامل ہے۔ یہ آپ کی فضیلت ہے کہ آپ جس مقصد کے تحت انسانوں کو پیدا کیا گیا اس مقصد میں سب سے اعلیٰ درجے پہ ہیں، عبودیت میں سب سے کامل عبد ہیں، سب سے اونچے درجے پر ہیں، لیکن عبد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبدیت کے دائرے سے باہر نہیں۔ ہم کلمہ پڑھتے تو واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں طلبہ کو پڑھاتا ہوں کلاس میں تو کہتا ہوں کہ یہ دو جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں افراط اور تفریط کرنے والے دونوں کا رد ہے۔ اس سے عبدہ کہا، ہم کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب آپ نے بندہ کہا تو ان تمام لوگوں کا رد ہو گیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مقام سے بڑھا کر اللہ سے ملاتے ہیں، آپ کے اندر اللہ کی خصوصیت ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ صحیح نہیں ہے، آپ اللہ کے بندے ہیں۔ ہاں، اب کوئی کہتا ہے نور مجسم، حاضر و ناظر، ہاں، اور عالم الغیب والشہادہ، جو اللہ کی خوبیاں ہیں، اگر وہ یہ مانتا ہے تو وہ اللہ کے رسول کو عبد نہیں مان رہا ہے، رد کر رہا ہے۔ کیا یہ گستاخی ہے؟ جی نہیں۔ اگر کوئی شرک کر رہا ہے، یہاں یہ بات بھی دھیان رکھیں، اگر ایسا شرک کرنے والے میری بات سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہنا
اور یہ کہنا کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، اللہ کے نور کا ٹکڑا یا نور مجسم نہیں تھے، نور ہدایت تھے، یہ صحیح ہے، نور مجسم نہیں تھے، حاضر و ناظر اللہ کی طرح، جس طرح اللہ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ ہر جگہ حاضر ناظر، علم اور قدرت کے ساتھ اور ذات کے ساتھ اللہ عرش پر مستوی ہے. تو حاضر و ناظر اس معنی میں جیسے اللہ کو ہم مانتے ہیں کہ ہر جگہ ہر دیکھ رہا ہے، محفل میلاد میں وہ مانتے ہیں کہ آ رہا ہے، ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے. تو ایسا کہنے سے آپ یہ کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. نہیں، آپ اگر اللہ کے رسول کو ایسا مان رہے ہو تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی ٹھکرا رہے ہو، اللہ کی بات کو بھی ٹھکرا رہے ہو، آپ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہو. ہر مشرک اللہ کا گستاخ ہے، اس لیے معاف نہیں کیا جائے گا اگر اس پہ مر گیا بغیر توبہ کے. اللہ اگر آپ شرک کر رہے ہیں تو آپ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. اولیاء اللہ کو اللہ سے ملانا یہ اولیاء اللہ کو بڑھانا نہیں ہے، اللہ کو گھٹانا ہے، اللہ کی شان میں گستاخی ہے. تو یہ اچھی طریقے سے سمجھے. جب ہم کہتے ہیں محمد اللہ کے بندے ہیں تو رد ہو گیا ان تمام لوگوں کا جو حد سے بڑھاتے ہیں، غلو کرتے ہیں، افراط کرتے ہیں. اور جب کہا کہ اور اس کے رسول ہیں تو ان لوگوں کا رد ہوا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ایک طرف بولتے بھی ہیں اور اللہ کے رسول کی حدیثوں کے آ جانے کے باوجود امام کی بات کو مانتے ہیں، پیر صاحب کی بات کو مانتے ہیں، بزرگوں کی بات کو مانتے ہیں، اور محکم آیتوں اور حدیثوں کو چھوڑ کر گھوس پھیٹ کے ایسی نقطے بیان کرنے کی قرآن حدیث میں کوشش کرتے ہیں جہاں کوئی پرندہ پر نہ مارے، چرندہ چر نہ مارے اور درندہ در نہ مارے. ایسے نقطے لاتے ہیں، ہاں، جہاں جو اللہ کے رسول کو بھی نہیں معلوم، جو صحابہ بھی نہیں جانتے تھے، تابعین تابعین میں، بلکہ جو قرآن و حدیث میں رد کیے گئی باتیں ہیں وہ چیزیں قرآن سے ثابت کرتے ہیں جو ابھی ہم نے پڑھا کہ مشرکین مکہ، مشرکین قوم نوح اپنے بزرگوں کو صرف واسطہ وسیلہ بناتے تھے اور یہی ان کا شرک تھا. یہی لوگ آج بہت سارے مسلمان قرآن کو مانتے ہوئے وہی کر رہے ہیں کہ بزرگوں کو پکار رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ واسطہ وسیلہ قوم نوح والا عمل اور مشرکین مکہ والا عمل اختیار کر کے کہتے ہیں کہ یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے. اگر قرآن سے ان کا عمل صحیح ثابت ہو جائے تو پھر مشرکین مکہ مشرک کہلانے کے لائق نہیں رہیں گے، اور اگر وہ مشرک ہیں تو آپ موحد نہیں ہو سکتے. یہ اجمالی جواب شیخ نے ایک مثال کے طور پہ بیان کیا. ہاں، آگے شیخ نے آخر میں کہا کہ فقوم یعلمون المحکم، چنانچہ ایک گروہ ہے جو صرف محکم آیتوں کو سمجھتے ہیں، ولا یعلمون المتشابہ، اور متشابہ آیات کو نہیں سمجھتے. اور کچھ لوگ دوسرے ایسے ہیں جو محکم کے معانی کو تو جانتے ہی ہیں اور متشابہ کے معانی کو بھی، یا معانی نہیں، سارے معانی نہیں، کچھ معانی کو جانتے ہیں یا اس کے مراد اور مقصود کو جانتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یقولون آمنا بہ، کہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم. یہ آج کا درس مکمل ہوا. آگے جو شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے مفصل جواب کا ذکر کیا ہے وہ مثال کے طور پہ، تو انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.